ایک بہت ہی بری خبر ہے۔ اس خبر کو سننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ بری خبر کیا ہے، اور اگر وہ حالات ہمارے اوپر آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس حالات کا سامنا کرنا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے، اس کی عبادت کر کے، اس کی اطاعت کر کے، یعنی اپنے اللہ کو ہم راضی کر لیں۔ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو۔ لیکن حالات ہمارے اوپر جو آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہم کام ہی ایسے کرتے ہیں کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے، اور وہ کام کرنے کے بعد ہم یوں سمجھتے ہیں گویا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، اس طریقے سے حال ہی میں کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ پاکستان کی ایک لڑکی جو انڈیا آئی، اس کے بعد ایک انڈیا کی لڑکی پاکستان گئی، ایسا ہی رہا۔ پاکستان کی لڑکی مسلمان تھی، وہ انڈیا آئی ہندو سے ملنے، اور انڈیا کی لڑکی جو ہندو تھی وہ پاکستان گئی ایک مسلمان لڑکے سے ملنے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ سب کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ یہ سب محبت کی وجہ سے ہوا۔ کس کی وجہ سے ہوا؟ محبت کی وجہ سے۔ اور محبت کیسے ہوئی؟ بھائی اتنی دور رہنے والا انسان، ایک پاکستان میں رہتا ہے، ایک انڈیا میں رہتا ہے، یعنی یہ تو پڑوسی ملک ہو گیا، بہت دور کا فاصلہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ کیسے ہوا؟ تو جس کے پاس موبائل ہوتا ہے نا، انسان وہ سارے کام کر لیتا ہے، سارے اچھے کام اور سارے غلط کام کر بیٹھتا ہے، اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا، اور اسے یہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا کہ میرے بارے میں کوئی کچھ جانتا بھی ہے۔ یعنی اگر گھر میں بچے موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہوں، یا غلط بات کر رہے ہوں، یا کسی لڑکی سے بات کر رہے ہوں، یا کوئی لڑکا کسی لڑکی سے بات کر رہا ہو، یا کوئی لڑکی کسی لڑکے سے بات کر رہی ہو، تو وہ یوں سمجھتے ہیں ہمارے گھر والے جو ہیں وہ ہم پر نظر نہیں رکھتے۔ یعنی اگر ہم ایسا کام کر بھی رہے ہیں تو ہمارے گھر والوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں عزیزو، بہت ضروری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں۔ ایک طرف تو وہ چل رہا ہے کہ بھگوا لو ٹرپ کہ لوگ اس میں غیر مسلم لڑکے مسلم لڑکیوں کو پھنسا کر، محبت کے جال میں پھنسا کر ان سے شادی کا بہانہ بناتے ہیں کہ ہم تم سے شادی کریں گے، ہم تمہیں بہت مال دیں گے، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، یعنی بہت ساری باتوں کو بنا کر وہ مسلم لڑکیوں کو پھنساتے ہیں، اور مسلم لڑکی اس کے چکر میں پھنس جاتی ہیں اور برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور یہ سب کیسے ہوتا ہے کہ کسی غیر میں اتنی ہمت ہے کہ وہ سامنے آ کر مقابلہ کرے، کہ سامنے آ کر کسی لڑکی سے کہہ دے، کسی گھر پہ آ کر کسی لڑکی سے کہہ دے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ نہیں، یہ سب کس پر ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ یہ سب موبائلوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ موبائل میں ایسے ایسے گیمز ہیں، ایسے ایسے ایپس ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے دیکھ سکتا ہے، اور وہ کر بھی سکتا ہے۔ اور جو پاکستان کی لڑکی جو انڈیا آئی، اور جو انڈیا کی لڑکی جو پاکستان گئی ہے، ان کی جو محبت کیسے ہوئی؟ وہ موبائل کی وجہ سے ہوئی، موبائل کے ذریعے ہوئی، موبائل ہی سے ہوئی ہے۔ اور ہوئی کیسے؟ پب جی گیم جو آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے، ہمارے آج کل کے جوان اس میں اتنے زیادہ گھسے ہوئے ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے۔ نہ کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ ماں باپ کی فکر ہوتی ہے، نہ بھائی بہن کی، نہ پڑھائی کی، بس گھسے رہنا، اس میں گھسے رہنا۔ اور نہ جانے کتنے لوگوں کی اس میں جان بھی چلی گئی، لیکن ہمارے مسلمان اور ہماری قوم کے جوان اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، اور جب کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، غلط حرکت ہو جاتی ہے، اس وقت افسوس کرتے ہیں، اور پھر مولویوں کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت کوئی تعویذ بنا دیں، کہ دعا کرتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میرے بچے میرے ہاتھ سے نکل گئے، میرے بچوں نے ایسا غلط کام کر دیا، ایسی حرکت کر دی۔ ارے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم شروع ہی سے اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں۔ اور یہ جو دو واقعات ہوئے ہیں، سیما حیدر کا اور انجو کا، یہ تو شادی کے بعد کے ہیں، دونوں شادی شدہ تھے، دونوں لڑکیاں شادی شدہ تھیں، بچے بھی تھے،
جب میرے دوستوں بزرگوں یہ بات سوچئے کہ جب شادی شدہ انسان، شادی شدہ عورت، لڑکی یہ حرکت کر سکتی ہے، اتنی دور اپنے دیش کو چھوڑ کر بدیش میں آ سکتی ہے، پاکستان کو چھوڑ کر انڈیا آ سکتی ہے، انڈیا کی لڑکی انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان جا سکتی ہے، وہ کسی بھی بہانے سے جائے، کسی بھی طریقے سے جائے، جب وہ جا سکتی ہے تو اس بات پر ذرا غور کریں کہ جو غیر شادی شدہ لڑکیاں ہیں، ہماری بہن بیٹیاں ہیں، وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ انہیں کرنا تو بہت آسان ہے، حالانکہ شادی شدہ پر تو بہت زیادہ نگرانیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے ساس سسر بھی ہوتے ہیں، ان کے دیور جیٹ بھی ہوتے ہیں، ان پر نگاہ رکھنے کے لیے ان کا شوہر بھی ہوتا ہے کہ وہ ان پر نگاہ رکھے کہاں جا رہی ہے، کہاں نہیں جا رہی ہے۔ لیکن جو بچیاں غیر شادی شدہ ہیں، جو شادی شدہ نہیں ہیں، پڑھائی کر رہی ہیں، اسٹڈی کر رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں، کہیں کام کر رہی ہیں، ان کے لیے تو بہت آسان ہے، کیونکہ ان پر نگاہ رکھنے والا کوئی ہے نہیں۔ باپ ہوتا ہے، باپ اپنے کام پر چلا جاتا ہے، صبح چلا جائے گا، شام کو لوٹ کر آئے گا، آفس چلا جائے، جاب پر چلا جائے، یا جو بھی کام کرنے والا ہو وہ اس کام پر چلا جائے گا تو صبح جا کر شام کو لوٹ کر آئے گا۔ ماں ہے وہ گھر کے کام میں لگی رہے گی، بھائی وہ اپنے کاموں میں لگے رہیں گے، تو بیٹی کیا بہانہ بنا کر گھر سے جائے گی کہ میں کالج جا رہی ہوں، میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، میں کوچنگ جا رہی ہوں، میں پڑھنے جا رہی ہوں، میں فرینڈ کے گھر جا رہی ہوں، اور وہاں سے وہ ساری حرکتیں کرتی رہے گی۔ اور وہ ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ وہ گھر کو چھوڑ کر جس لڑکے سے وہ محبت کر رہی ہے، جو حرکت وہ کر رہی ہے، جو غلط کام وہ کر رہی ہے، اس کام کو انجام دے لے گی، اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہماری بیٹی نے کام انجام دے دیا، ہماری بیٹی نے کام انجام دے دیا۔ اور آپ کو معلوم کب ہوگا؟ جب وہ حرکت ہو چکی ہوگی، وہ انجام کو پہنچا، جو اس کام کو وہ انجام تک پہنچا چکی ہوگی، اس کے بعد جب وہ سوشل میڈیا پہ خوب وائرل ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری بیٹی کا کارنامہ تھا۔ یہ کارنامہ کس کا تھا؟ ہماری بیٹی کا تھا۔ لیکن جب تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آتی تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بچی ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے، سنبھل جائے گی، سدھر جائے گی، اس پر نگاہ نہیں رکھتے، اس پر نظر نہیں رکھتے، ان کو ہم یوں ہی چھوڑے رہتے ہیں۔ حالانکہ میرے عزیز دوستو بزرگوں، کل قیامت میں اللہ کے سامنے ہم سے اس بارے میں سوال ہوگا۔ اگر ہمارے بچے، ہماری اولادیں کچھ غلط حرکت کر رہی ہیں، غلط کام کر رہی ہیں، تو ان کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے کہ تم نے اپنے بچوں پر دھیان کیوں نہیں دیا؟ یہ تمہارے ماتحت تھے، تم نے انہیں دین کیوں نہیں سکھایا؟ جب تم انہیں دینی تعلیم دو گے تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، غلط کام کرنے سے بچیں گی، وہ سوچیں گی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا بلکہ ناراض ہو جائے گا اگر میں یہ حرکت کروں گی۔ اگر آپ انہیں دنیا کی تعلیم دیتے رہو گے، کالجوں میں جائیں گی، یونیورسٹیوں میں جائیں گی، مخلوط ماحول میں رہیں گی، ملے جلے ماحول میں رہیں گی، جہاں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ رہتے ہیں، یا جاب کرنے جا رہی ہیں، آفس میں جا رہی ہیں، وہاں بھی لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ خود سوچئے، کیونکہ لڑکی ہو یا لڑکا، جو دل ہے نا، دل وہ محبت مانگتا ہے۔ جب آپ اس دل کو خدا کی محبت سے نہیں بھریں گے، نبی کی محبت سے نہیں بھریں گے، اللہ کی محبت سے نہیں بھریں گے، تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس دل میں غیر کی محبت گھر کر جائے گی، غیر محرم کی محبت گھر کر جائے گی، اور پھر آپ اس پر کتنا بھی سمجھا لیں، کتنا بھی فکر دلا دیں کہ بیٹا یہ کام غلط ہے، اس کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ پر آپ کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہم نے بچپن سے اس کو وہ چیز سکھائی نہیں، وہ تعلیم دی نہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کام سے باز رہتی، کہ غلط کام سے بچتی۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے بچیوں پر، اپنے لڑکوں پر بھی، یہ نہیں کہ بس لڑکیوں پر نظر رکھیں، بلکہ لڑکوں پر بھی نظر رکھنی ہے کہ ہمارے بیٹے بیٹیاں کیا کر رہے ہیں، کیا حرکتیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کس کے پاس بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ ان کا ملنا بیٹھنا ہے، کس سے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کس سے ملتے ہیں، کس سے نہیں ملتے، اور جن کے پاس ملنے جاتے ہیں وہ ان کی چھان بین کرو کہ وہ لڑکے یا لڑکیاں کیسی ہیں، ان کے گھرانے کیسے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں پر نگاہ نہ رکھی تو ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور وہ بگڑ جائیں گے، اور اتنے زیادہ بگڑ جائیں گے ہم انہیں سدھارنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر وہی کیسز سامنے آتے ہیں جو ابھی حالات میں چل رہے ہیں کہ پاکستان کی لڑکیاں انڈیا آ رہی ہیں اور انڈیا کی پاکستان جا رہی ہیں، حالانکہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، لڑکا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، بس محبت ہو جائے، دوستی ہو جائے، دوستی لگا لو موبائل کے ذریعے سے، گیمز کے ذریعے، ایپس کے ذریعے، کتنے سارے ایپس ہیں، کتنے سارے گیمز ہیں، کسی بھی ذریعے سے انسان بات چیت کر سکتا ہے۔ جب بات کرتا رہتا ہے تو ایک دن وہ ہوتا ہے کہ وہ محبت میں بدل جاتی ہے،
وہ دوستی کیا ہوتی ہے؟ محبت میں بدل جاتی ہے، اور جب وہ محبت میں بدل جاتی ہے تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، پھر وہ ہماری ناک کٹوا کر رہے گی، پھر وہ اسلام کی بے عزتی کروا کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے بچوں بچیوں پر نگاہ نہیں رکھتے ہوئے کیا حرکتیں کر رہی ہیں۔ اور جب غلط کام ہو جاتا ہے نا تو میرے عزیز دوستو صحیح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اسے صحیح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ عوام ہے نا، عوام کے منہ کو آپ بند نہیں کر سکتے، ایک کے بند کر دو گے، دو کو بند کر دو گے، تین کے بند کر دو، کس کے منہ کو بند کرو گے؟ اور جب یہ بات سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے، اور ایسے واقعات کتنے جلدی وائرل ہوتے ہیں آپ تو خوب جانتے ہی ہیں، کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ جائے اور کسی میڈیا والوں کو معلوم ہو جائے تو وہ اس کے گھروں کو، اس کے ماں باپ کو، لڑکے لڑکیوں کو اتنا وائرل کر دیتے ہیں، میڈیا والے، نیوز والے، چینل والے سب یہی نیوز دکھا رہے ہوتے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی کو لے کر بھاگ گیا، مسلم لڑکی تھی، غیر مسلم لڑکا تھا، سب یہی ہو رہا ہوتا ہے، اور اس وقت ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، کتنا بھی پیسہ کسی کو بھی کھلا لیں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ اپنے آپ کو، اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، جن کے اوپر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی نگرانی کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، اچھی طریقے سے دیکھ بھال کریں، تاکہ اور انہیں دین کی تعلیم دیں تاکہ وہ غلط کام کرنے سے خود رک جائیں، ہمیں روکنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ وہ خود رک جائیں دینی تعلیم کی وجہ سے۔ جب وہ اس بات کو پڑھیں گی، دینی تعلیم کو دیکھیں گی تو انشاءاللہ خود بخود رکنے کی فکر ہوگی، ورنہ پھر وہی کیسز سامنے آئیں گے۔ ان کیسز کے سامنے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لیں، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔